بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ آیت دست غیب والی آیت ہے۔ جیسا کہ جو لوگ فقیر کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پر میری ویڈیو بھی ہے، دست غیب والی آیت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ارشاد، اور الوفاق میں اس پر میرا مضمون بھی ہے، تو آپ وہ الوفاق میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اسی چینل پہ یہ ویڈیو بھی ہے، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں دست غیب کا ایک باقاعدہ ایک عمل ہے، تو اس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور اس آیت کے تعلق سے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ارشادات ہیں اس کا ذکر ہوا ہے۔ آج کی اس نشست میں اس آیت کے تعلق سے یہ بات کرنی ہے کہ ابھی ہم پرسوں اس آیت پہ پہنچے درس کنز ایمان کے حوالے سے، جب ہم روزانہ رات میں بحمدہ تبارک و تعالی، جیسے کہ اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو زوم میٹنگ کے ذریعے میں درس کنز ایمان دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 2.25 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں کچھ خاص دوست ہمارے شامل ہیں اور گھر کے افراد ہیں۔ تو ابھی ہم 28 پارے میں سورہ طلاق میں ہیں، مطلب کہ 28 پارہ اب مکمل ہونے والا ہے، تو اللہ چاہے تو بس چند ماہ میں مکمل قرآن ترجمہ کنز ایمان ما تفسیر خزائن العرفان یہ ہم سب مل کر مکمل کرنے والے ہیں، پڑھ کر کے اور سن کر کے بحمدہ تبارک و تعالی۔ تو جب ہم اس آیت پہ پہنچے تو اس پر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی تفسیر لکھی ہے، بہت مختصر اور بہت جامع۔ تو اس پر ایک حدیث شریف انہوں نے اس آیت کے ضمن میں وہ لائے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، تو ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، تو اب یہ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا وہ اس کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے، قید کر لیا، اٹھا کر کے لے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت سے پڑھو۔ تو وہ انہوں نے یہ سنا اور پھر واپس آئے اور تعمیل ارشاد کیا اور اپنی اہلیہ کو بتائے، تو دونوں نے مل کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا شروع کیا۔ تو ابھی یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ دروازہ کسی نے نوک کیا، کھولا تو دیکھا ان کا بیٹا ہے، تو پتہ چلا، بیٹے نے کہا کہ وہ دشمن غافل جب ہوئے، یعنی کہ سو گئے یا کسی غفلت میں پڑے، تو میں وہاں سے بحمدہ تبارک و تعالی بخیر و عافیت وہاں سے نکل آیا، اور آتے آتے وہ اپنے ساتھ ان کی 4000 بکریوں کو بھی ہکا لائے۔ تو اب جب یعنی کہ اس آیت کا جو ہے شان نزول یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ تو اب یہ اتنی ساری بکریاں، اور پھر یہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا حکم پوچھا کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ آیت اور اس کے تعلق سے ابھی جب ہم نے یہ پڑھا تو طبیعت خوش ہو گئی، اور بحمدہ تبارک و تعالی یہ فقیر کے معمول میں یہ آیت ہے، اور اس کا میں نے بے شمار طریقے سے، مطلب کہ وظیفے کے طور پر اور عمل کے طور پر ہر طریقے سے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور میں بارہا اپنے احباب کو اس وظیفے کی تلقین بھی کرتا ہوں، اور آج کی اس نشست میں آپ تمام لوگوں کے لیے ہے، سب کو بتائیے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد فوراً ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے، ایک مرتبہ الحمد شریف، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ پڑھ کر کے آسمان کی طرف پھونک دیں، اور نہ بھی پھونکے تو بھی چلے گا، بس یہ پڑھ لیں۔ تو بحمدہ تبارک و تعالی میرا اس پہ تقریباً 27 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، اس پہ میرا عمل ہے،
اور ہر فرض نماز کے بعد میں یہ کرتا ہوں۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اس آیت کی تاثیر یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھتا جائے گا، وسیع ہوتا جائے گا، اور اللہ پہ آپ کا توکل اتنا مضبوط ہو جائے گا جو کہ قرآن کریم کو مطلوب ہے۔ تو اس کو پڑھیں اور اس کو آگے بڑھائیں، تمام لوگوں کو بتائیں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور تمام احباب میں اس آیت کی پڑھنے کی تلقین کریں۔ اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکالے گا۔ بہت آسان ہے، ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جیسے ہم نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔